السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 شعبان 1444 ہے اور 7 مارچ 2003 ہے اور آج ٹیوزڈے کا دن ہے۔ شعبان المعظم کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں جو میں نے آپ لوگوں کی وجہ سے آج سیکھی ہیں اور سمجھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے سیکھا ہے سمجھا ہے آج کے دن، اللہ تعالیٰ اس کو مجھے آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگ بھی اس پہ عمل کر سکیں اور ہم آگے سے آگے لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ شعبان المعظم جو مہینہ رکھا ہے اس کے اندر کیا برکات رکھی ہیں، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، اس میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم اس کے اندر سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين آمين یا رب العالمین۔ شعبان کا مہینہ جو ہے وہ 8واں مہینہ بنتا ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے۔ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ جب سے دنیا بنی ہے 12 مہینے ہی بنے ہیں۔ اس سے پہلی ریکارڈنگ کے اندر میں آپ کو ان 12 مہینوں کی فضیلت بتا چکی ہوں۔ اس وقت ہم شعبان المعظم کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ شعبان المعظم جو ہے 8واں مہینہ ہے اور اس مہینے کو کہتے ہیں، شعبان کہتے ہیں 2 مہینوں کے درمیان ایک مہینہ آنا تیاری کا، ٹھیک ہے، 2 مہینوں کے درمیان ایک مہینہ تیاری کا۔ پہلے زمانے میں لوگ جو سلف صالحین گزرے ہمارے بزرگان دین، وہ اس مہینے کو کہتے تھے قاریوں کا مہینہ، قرآن کا مہینہ۔ قرآن کا مہینہ تو ہمیں پتہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ ایک انسٹیٹیوشن ہے ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے نور ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں نازل ہوئی ہے، قدر کی راتوں میں نازل ہوئی ہے۔ اب ہمیں یہاں پہ ایک بات سمجھنی ہے کہ شعبان المعظم وہ مہینہ ہے جو رجب کے بعد آتا ہے۔ رجب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی ہجرت سے 3 سال قبل۔ ہجرت سے 3 سال قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں خانہ کعبہ کی سو رہے تھے
یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے حضور کا سینہ مبارک کھولا, اس کے اندر نور بھرا, اس کی صفائی کی, اس میں ایمان ڈالا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی, جس کی بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب میں معراج نصیب ہوئی, اور شعبان کا وہ مہینہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے مدینہ منورہ میں, تو 16 مہینے یا 17 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس بنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 17 مہینے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف, تو خانہ کعبہ کو پیٹھ ہوتی تھی. جب خانہ کعبہ کو پیٹھ ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اٹھاتے وقت کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اے اللہ میری اولاد میں ایسا نبی برپا کر جو لوگوں کو کتاب اور ہدایت اور حکمت کی باتیں سکھائے. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے محبت تھی. اسی طریقے سے مدینے میں مکے میں رہنے والے لوگوں کو بھی یہ بات پتا تھی کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جس کی دیواروں کو, خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرتے ہوئے ان کے لیے دعا مانگی گئی ہے. تو ایک دل میں ان کے محبت تھی اس کی. یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کا 2 سپارہ نازل ہوتا ہے اور فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار اوپر آسمان کی طرف اٹھنا دیکھا, ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں. تو شعبان المعظم کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں تحویل قبلہ ہوا. اور تحویل قبلہ کا مقصد کیا ہے؟ تحویل قبلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اب ہمارے سروں پر تاج رکھ دیا ہے کہ اب یہ امت مسلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو لے کر چلے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما, ابراہیم علیہ السلام نہ عیسائی تھے اور نہ وہ یہودی تھے, وہ ایک مسلمان تھے اور ابو الانبیاء کہلاتے ہیں. تو یہ ابو الانبیاء کے بنائے ہوئے گھر کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کا پھر جانا, یہ شعبان المعظم کو ایک بہت اچھی حیثیت دیتا ہے. اس میں ڈیٹ سے کوئی واسطہ نہیں ہے, کس ڈیٹ کو ہوا کس کو نہیں ہوا, شعبان المعظم میں ہوا. دوسری بات آپ یہاں پر سمجھ لیجئے, شعبان کا مطلب ہے 2 مہینوں کے درمیان ایک مہینہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب کے بعد, چونکہ رجب محترم مہینہ تھا, اس میں لڑائی بھڑائی منع تھی, تو شعبان کے موسم میں لوگ پھر اپنے گھروں کو خالی کر کے اور لوٹ مار کے لیے نکل جایا کرتے تھے. اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جو بھی چیز ہوتی ہے اس سے پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے. میں آپ کو ایک حدیث قدسی سنانا چاہتی ہوں. حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے فرائض کے ذریعے, میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, فرائض کے ذریعے کا کیا مطلب ہے؟ ہم پہ جو چیزیں فرض ہیں وہ ہے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ہم پہ فرض ہے. اگر ہم ان فرائض کو ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں آگے, حدیث قدسی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں, الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے نوافل کے ذریعے, ٹھیک ہے, نوافل کے ذریعے, وہ کام جو اللہ نے فرض نہیں کیا
मगर बंदा जो है वो अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत में वो काम करता है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, सही हदीस है, मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। क्या मतलब है इसका? यानी अल्लाह तबारक व ताला के साथ जो अपने रिश्ते को मजबूत करता है नवाफिल के जरिए, अल्लाह तबारक व ताला उससे ऐसी मोहब्बत करता है कि उसके हाथ पैर बन जाता है। कि क्या मुराद है हाथ पैर बन जाने से? यानी उसके हाथ कोई गुनाह करने के करीब नहीं जाते, अल्लाह उसके हाथों की हिफाजत कर देता है। उसके पैर जो है वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के कदमों पे नहीं चढ़ सकते अगर अल्लाह तबारक व ताला हिफाजत कर लेता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार, तुम लोग तो आग के गड्ढे में जाके गिरने को तैयार हो, मैं पीछे से पकड़ पकड़ के तुम लोगों को आग से बचाता हूं। और जिस बंदे को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर अल्लाह तबारक व तआला चला दे, उसका क्या होगा? अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है, तो अब आप इस चीज को समझें कि सूरतुल बकरा में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लदीना आमनू, ए ईमान वालों। आपको पता है कुरान मजीद में मदनी सूरत में पहली मर्तबा अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे और आपको खिताब किया है या अय्युहल्लदीना आमनू से, कि ए ईमान वालों। मक्के में अल्लाह तबारक व ताला ने हमसे खिताब डायरेक्ट नहीं कहा, बल्कि कहा कुल हु अल्लाहु अहद, ए नबी आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन। यानी ये हमारी और आपकी सआदत है। किस लिए अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हे ईमान वालों, कुतिबा लिख दिया गया है, फर्ज कर दिए गए हैं, अलैकुम तुम पर, रोजे, रोजा अल्लाह ताला कह रहा है तुम पर फर्ज कर दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि फर्ज कर दिए गए थे तुमसे पहले, लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह तबारक व तआला ये भी बता रहा है साथ में, रोजे रखने का फायदा क्या है? रोजा रखने का फायदा है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम में तकवा इख्तियार करो। तकवा किसे कहते हैं? तकवे में से ते, कौफ, वाव और छोटी या, तकवे में से आप ता निकाल दीजिए, कवी बनेगा। कवी कहते हैं मजबूत इंसान। अल्लाह का नाम है या कवियू, अपने सर पे हाथ रख के पढ़िए, या कवियू या कवियू या कवियू। अल्लाह तबारक व ताला आपके दिमाग को तेज कर देगा, अल्लाह तबारक व ताला आपको मजबूत कर देगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रोजा तुम पे फर्ज किया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया था, ताकि तुम में तकवा पैदा हो। हजरत उमर फारूक से पूछा गया कि तकवा क्या मतलब? फरमाया, अगर तुम खारदार झाड़ियों के दरमियान से गुजरो तो क्या करते हो? फरमाया, मैं अपने कपड़ों को समेट के चलता हूं। फरमाया, तकवा यही है कि दुनिया में रहो, क्योंकि अल्लाह ने कहा है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह मुझे दुनिया में दे खूब खूब। तो दुनिया की हर लज्जत इस्तेमाल करो, मगर अपने आप को बचाओ हराम चीज से। उठ जाओ उन जगहों से जहां पर अल्लाह तबारक व तआला की आयत का मजाक उड़ाया जा रहा हो। मजाक उड़ाए जाने से क्या मुराद? यानी अल्लाह ने कोई हुक्म दिया है, आप उसके खिलाफ कर रहे हो, उस जगह से ए नबी हट जाइए, अपनी उम्मत से कहिए हट जाओ उस जगह से जहां पर कोई अल्लाह के दीन की खिलाफ बात की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए अय्याम मादूदात, यहाँ पर लफ्ज आ रहा है, ये गिनती के चंद दिन हैं। अब अल्लाह तबारक व ताला की ये तरकीब है और हमारी भी ये तरतीब है कि जब कोई भी काम हम नया शुरू करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जब भी कोई काम नया शुरू किया जाता है उसकी प्रैक्टिस की जाती है। जब तक उसकी प्रैक्टिस ना होगी तो आप उस काम को फौरन अगर करेंगे तो आप थक जाएंगे, आप उस काम से बेजार हो जाएंगे, आप उस काम को करते हुए यानी अपने अंदर जो है ना मुदावमत नहीं रखेंगे।
اللہ کے رسول فرماتے احب الاعمال الی اللہ ادومھا او ان قلہ، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے مگر ہمیشہ کیا جائے۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا میں پیر کے دن پیدا ہوا، پیر کے دن مجھے نبوت ملی، اور پیر کے دن ہی میں آپ کو یہ حدیث پڑھ کے سناتی ہوں تاکہ جو ہے وہ ہمیں صحیح الفاظ مل جائیں۔ حدیث نمبر ہے ریاض الصالحین کی، باب ہے 229، سوموار اور جمعرات کے روزے کے مستحب ہونے کا بیان۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی، اور اسی دن میری بعثت ہوئی، اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ یعنی پیر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو پیدا فرمایا، اور حضور کو جو نبوت ملی اور حضور کو جو پہلی وحی ملی وہ پیر کا دن تھا۔ اس کو اگر منانا ہے کسی کو، عید میلاد النبی منانا ہے اگر کسی کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برتھ ڈے کو ہر پیر کے دن مناتے تھے۔ ہر پیر کے دن شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے کو قرب دلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تاکہ روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہمیں کوئی سمجھ رہا ہے، ہم کسی کے حکم کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو، نیکیوں کو چیک کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ گناہوں کو، نیکیوں کو اللہ کے سامنے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں ہر ہفتے جمعرات کے دن۔ یہ صرف شعبان کی رات نہیں ہے جس میں اللہ کے سامنے اعمال نامے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر جمعرات کو اللہ کے سامنے اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال نامے میں یہ دو چیزیں موجود ہیں تو ہماری مشکل ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہماری اعمال نامے میں نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ اگلا دن کون سا آتا ہے؟ جمعرات کے بعد جمعے کا دن آتا ہے۔ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ خاص دن ہے جس کے اندر تم میری عبادت کرتے ہو، اور یہ پورے ہفتے میں سب سے بہترین دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ ٹھیک ہے؟ جس کے دل میں جو خرابی ہے، جمعرات کے دن اگر اس نے معافی مانگ لی اپنے رب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِّي قریب، میں اس کے بہت قریب ہوں، اس کی گناہ ایسے معاف کرتا ہوں جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سے روزے ہیں؟ نفلی روزے ہیں، فرضی روزے نہیں ہیں، نفلی روزے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن، تو یہ گنتی کے ہی ہے نا، پیر اور جمعرات گنتی کری 1 2۔ پھر اس کے بعد ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 کسے کہتے ہیں؟ چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ 3 روزے رکھے۔ اگر وہ سفر میں ہوتے تھے یا کبھی بیمار ہوتے تھے تو وہ ان روزوں کی بھی قضا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیت ہے لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ وہ کہ فرض نہیں ہے نفلی عبادت کو دوبارہ سے کرنا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اب آپ کو وہ حدیث یاد آ جائے کہ میں نے آپ کو ابھی کیا بتایا، اللہ تعالیٰ فرماتے جو مجھ سے محبت کرتا ہے فرائض کے ذریعے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو نوافل کے ذریعے محبت کرتا ہے اور میرا قرب حاصل کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو میں اس کے ہاتھ پیر سب کچھ بن جاتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرب بھی اللہ کا حاصل کیا اور یہ نوافل کے ذریعے بھی قرب حاصل کیا۔
اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے تو کتنے دن ہو گئے دیکھیے, ہر مہینے میں آپ کے پیر جمعرات آ گئے تقریباً 8, اور آپ کے آ گئے ایام 20 کے روزے 13, 14, 15, تو 8-10 روزے تو آپ کے مہینے میں اسی طریقے سے ہو جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب یہ روزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو اپنا قرب عطا کیا, اور دوسرا یہ فرمایا کہ دیکھو یہ ابھی میں نئے نئے روزے کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں نا مسلمانوں کے اندر, تو جو بھی کوئی تم میں سے بیمار ہے یا سفر پہ گیا ہوا ہے تو وہ یہ روزے نہیں رکھ سکتا, اگر تو کوئی بات نہیں, وہ کیا کرے, وہ کسی اور کو روزہ رکھوا دے, صبح کا سحری اور افطاری کرا دے, تو یہ اس کے لیے روزے کے قائم مقام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ پہلے شروع میں بات ہو رہی ہے ان ایام 20 کے 3 روزے اور رمضان اور پیر جمعرات کے روزے, یہ ان روزوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو اچھی طریقے سے آپ سمجھیے. قرآن مجید کو ہمیں جب تک صحیح طور پہ سمجھنا نہیں آئے گا تب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سمجھ نہیں پائیں گے. تو یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا جو روزے نہیں رکھنا چاہ رہا, یہ نوافل کے نفلی روزے نہیں رکھنا چاہ رہا, اس کو چاہیے کہ وہ کسی کو روزہ رکھوا کے کھلوا دے, تو وہ روزے کا ثواب مل جائے گا. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, اور اگر تم جو ہو نا روزہ رکھ لو نا تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اب کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, آئیڈیا دے رہا ہے لوگوں کو کہ تم ایسا بھی کر سکتے ہو کہ کسی اور کو رکھوا دو, مگر اگر تم خود رکھو گے نا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ لعلکم تتقون, تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا, تم اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو گے, تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب جڑ جاؤ گے تو قوی ہو جاؤ گے, مضبوط ہو جاؤ گے, اور نبی کا ساتھ دیتے ہوئے اور مضبوط ہو جاؤ گے. یہ اللہ نے ہمیں ٹرک بتا دی. ٹھیک ہے, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم روزہ رکھو گے نا تو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہترین چیز ہے. اب یہاں پر دیکھیے نفلی روزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, سوموار اور جمعرات کا آپ کو روزے کا پتہ چل گیا. اسی طریقے سے ہر مہینے 3 روزے رکھنے کا مستحب ہونے کا بیان, یہ ہے باب نمبر 230 ریاض الصالحین کا. امام نووی فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ ایام 20 کے 3 روزے ہر مہینے رکھے جائیں, اور یہ چاند کی 13, 14 اور 15 کے روزے ہوتے ہیں. ایام 20 کا مطلب ہوتا ہے روشن راتیں, سمجھ میں آئی, چاند اپنے فل آب و تاب پہ ہے, روشن راتیں. اور بعض کے نزدیک 12, 13, 14 کی راتیں ہیں, مگر صحیح بات وہی ہے کہ 13, 14 اور 15 کی رات ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مجھے میرے خلیل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت کی تھی کہ ہر مہینے 3 روزے رکھنا, چاشت کی نماز پڑھنا, اور سونے سے قبل 3 وتر پڑھ لیا کرنا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر ایک بات کو سمجھیے آپ کہ یہاں پر جن روزوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ نفلی روزے ہیں. ٹھیک ہے, پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پتا چلتا ہے ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. یہ ہے باب 225 محرم, شعبان اور حرمت والے مہینوں کے روزے کی فضیلت. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے کے ہیں, یعنی محرم الحرام کے روزے سب سے اچھے ہیں, اور فرض نماز کے بعد افضل نماز جو ہے نا وہ تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز فرض نہیں کی گئی, تہجد کی نماز آپ خود پڑھیں, اپنی محبت سے پڑھیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ٹیلی فون نمبر ہے. اچھا, اللہ کا ٹیلی فون نمبر ہے تو اس کو ڈائل کیسے کریں؟ تو دیکھیے 244343 یہ اللہ کا ٹیلی فون نمبر ہے. فجر کے 2 فرض, ظہر کے 4 فرض, عصر کے 4 فرض, مغرب کے 3 فرض, عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر, یہ اللہ کا ٹیلی فون نمبر ہے.
یہ اللہ کی وہ نمازیں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں. معراج کی رات میں یہ نمازیں آپ پر فرض کی گئی ہیں. اس میں سنتوں کا اور نفل کا اضافہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو, میرے نبی کے پیچھے چلو. اچھا, نبی کی اتباع اور اطاعت میں ایک فرق ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اطاعت, اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ فرما رہا ہے میرے نبی کی اطاعت کرو, جو وہ کہہ رہا ہے وہ کرو, کیونکہ وہ جو کہہ رہا ہے میں اس سے کہہ رہا ہوں کرو. ٹھیک ہے. اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عمل کیا مگر آپ کو نہیں کہا کرنے کے لیے, آپ سے نہیں کہا کہ آپ بھی کریں, اور خود کیا. ٹھیک ہے. اس میں سے شعبان المعظم کے روزے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا رمضان کے علاوہ. سمجھ میں؟ ابھی پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا محرم کے روزے سب سے افضل ہیں. محرم کے بھی روزے رکھنے کے لیے آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ محرم میں بھی روزے رکھ سکتی ہیں. اور محرم کے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ محرم کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے تھے. انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم محرم میں روزہ اس لیے 10 محرم کو رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے وہ سمندر کو پھاڑا تھا اور ہم اس میں سے نکل کر بچ کے نکل گئے تھے اور فرعون کے شر سے ہم دور ہو گئے تھے, اس لیے ہم خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ خوشی میں ڈھول ڈپے نہیں مارتے تھے مسلمان, گانے نہیں گاتے تھے, ناچنے نہیں شروع ہو جاتے تھے, بلکہ روزہ رکھتے تھے لعلکم تتقون, تاکہ اللہ کے قریب ہو سکے, تقوی اختیار کر سکیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ لگتا تھا کہ یہ تو چھوڑیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور 13, 14 اور 15 اس کے بھی روزے رکھا کرتے تھے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سی خواتین جو ہیں وہ صبح میں روزہ رکھیں گی کہ ہم 15 شعبان کا روزہ رکھ رہے ہیں. تو اللہ کی نیک بندیوں, یہ 13, 14, 15 کا روزہ تو رکھنا حضور کی سنت ہے. یہ تو وہ ڈیٹس ہیں جو ہر مہینے کے اندر آ رہی ہیں, اور ہر مہینے 3 روزے کا حکم میں نے آپ کو حدیث پاک سے سنا دیا. قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 سے سنا دیا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو شعبان کا 15واں روزہ رکھنا ہے تو 14واں روزہ بھی رکھیے نا, 13واں روزہ بھی رکھیے نا, تاکہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ثواب مل سکے, تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ثواب مل سکے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا ایمان کیا چیز ہے, اسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں. ایمان کیا چیز ہے, اسلام کیا چیز ہے, احسان کیا چیز ہے. احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان کہتے ہیں ایسے تم اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے. یعنی جب میں نماز میں کھڑی ہوں تو مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں, اللہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور میں جب سجدے میں گروں گی تو میں اللہ کے پیروں میں سجدہ کر رہی ہوں. اللہ اکبر. اللہ پاک مجھے بھی وہ نمازیں نصیب فرمائے, آپ کو بھی وہ نمازیں نصیب فرمائے. ٹھیک ہے. تو جب میں اور آپ احسان کے درجے میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اللہ کو کیسے دیکھوں
تو हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं जाते हो मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम मेरे सामने खड़े हुए हो, तुम मुझे नहीं देख सकते पर मैं तो तुम्हें देख सकता हूं। ला तुदरिकुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर। तुम्हारी आंखें उसको अहाता नहीं कर सकती, उस अल्लाह का, मगर अल्लाह की आंखें तुम्हारी आंखों का अहाता कर सकती हैं। सुबहान अल्लाह। तो क्या पता चल रहा है, एहसान का दर्जा ये है कि मेरी प्यारी बहनों, एक बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ दिन है, ठीक है, जिसमें अल्लाह के सामने आमाल पेश होते हैं। वो क्या है? पीर और जुमेरात। पीर मेरी पैदाइश के दिन भी, और जुमेरात जुम्मे के दिन आने से पहले जुमेरात, उसको भी तुम्हारे आमाल नामे अल्लाह के आगे पेश होते हैं। तो हुजूर ने इन 2 दिनों में रोजे रखे। तो अगर आप नफली रोजा रखती हैं और आपका अमाल नामा भी जा रहा है अल्लाह के पास पीर और जुमेरात को, मेरा अमाल नामा भी जा रहा है पीर जुमेरात को, और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नहीं कहा कि तुम ये रोजे रखती रहो। इत्तिबा क्या है? इत्तिबा ये है कि हुजूर ने खुद रखे मगर मुझे नहीं कहा कि रखो, ठीक है। मुझे फजीलत बता दी गई, मुझे अहकाम बता दिए गए कि रोजा अगर रख लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। समझ आ गई? और रमजान के रोजे आने से पहले इनको रखने के हुक्म जारी किए थे ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए इन रोजों की, ताकि तुम रमजानुल मुबारक के रोजे पूरे 30 दिन के रख सको। ये प्रैक्टिस के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दिए थे, ठीक है। और ये वो नफली रोजे हैं जिनके जरिए आप अल्लाह का कुर्ब हासिल कर रही हैं। तो शाबानुल मुअज्जम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से रोजे रखे ताकि वो प्रैक्टिस कर लें, आदत बना लें, अपने खाने का रूटीन बना लें ऐसा कि जो फजर से इशा मगरिब तक चले। अपने रूटीन को सेट कर लें, अपने चाय के टाइम को सेट कर लें, आप अपने खाने के टाइम को सेट कर लें, अपने दीगर और जो काम है अपना रूटीन उसके हिसाब से चला दें कि अल्लाह ने आपको ये रूटीन दिया है कि फजर से लेके मगरिब तक आप रोजे से हैं, आप हलाल पाकीज़ा तैयब कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकती फर्ज रोजे में, ठीक है। तो फर्ज रोजे में और नफली रोजे में फर्क क्या है? फर्ज रोजा जो है वो हम सारी दुनिया में एक वक्त में रखेंगे। नफली रोजा क्या है कि मैं रख रही हूं, आप नहीं रख रही हैं, वो रख रहा है, वो नहीं रख रहा है। और नफली रोजा क्या है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाह रहे हैं। तो शाबान में जितने रोजे आपको रखने हैं, 15 शाबानुल मुअज्जम तक आप रख लीजिए। और अगर आपको 15 शाबान के बाद रोजा आप रख रही हैं, तो मना किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शाबान की 15 तक रोजे रखो। मगर हाँ, अगर तुम पीर जुमेरात का रोजा रख रही हो तो तुम्हारी आदत है, तो तुम 15 शाबान के बाद भी पीर जुमेरात आएगी तो उसमें रोजा रखना चाहो तो रख सकती हो, अदरवाइज मत रखो, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी प्रैक्टिस तुम्हें करानी थी करवा दी। अब तुम्हें रमजान के लिए ताकत और एनर्जी और अपने अंदर हौसला चाहिए ताकि तुम एक पूरे स्ट्रेच के अंदर रोजे रख सको। औरतों को तो 6 दिन की छुट्टी मिल जाती है, मर्दों को तो नहीं मिलती। उनका काम भी टफ होता है, उनको क़यामुल लैल में भी तरावी में खड़ा होना होता है। वो एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुर्ब हासिल करने की चीजें हैं। तो अब क्या इस रात में हमारे आमाल नामे पेश होते हैं? यहाँ तो पीर जुमेरात को हर हफ्ते हो रहे थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे क्या फरमा रहा है, और आपके अमाल नामे कब पेश होते हैं? डेली भी होते हैं। फजर के टाइम फरिश्तों की चेंजिंग का टाइम है, और मगरिब के टाइम फरिश्तों की चेंजिंग का टाइम है। तो आपके अमाल नामे ऊपर जा रहे हैं, क्रेडिट डेबिट होता जा रहा है, आपका सारी चीजें जो है वो सही होती जा रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, अगर तुमने गुनाह कर लिए ज्यादा और तुम तौबा कर लेते हो, माफी मांग लेते हो, तो तुम्हारे गुनाहों को डिलीट कर दिया जाता है। यानी ये जो किताब हमारी लिखी जा रही है,
हमारे जो किरामन कातिबीन लिख रहे हैं, वो किताब को अल्लाह तबारक व ताला रोज के रोज फरिश्ते के जरिए उसको सेटिंग करवाता जा रहा है। अगर उसमें गुनाह ज्यादा बढ़ गए तो क़यामत के दिन यही किताब पकड़ाई जाएगी और फरमाएगा अल्लाह, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, पढ़ो अपनी किताब और अपना हिसाब लगा लो खुद। तो अगर हम ये अल्लाह की हिसाब को मैं और आप इस बात से बांध दें कि शाबान की 15 तारीख को अल्लाह तबारक व ताला हमारे नामाए अमाल को चेक करता है, हमारा हिसाब किताब लेता है, तो अल्लाह तबारक व ताला क्या फरमाता है हदीस कुदसी में, मैं हर रात को समाए दुनिया पर आता हूं और आवाज लगाता हूं कि कोई है जो मुझसे दुआ मांगे, कोई है जो मुझसे औलाद मांगे, कोई है जो मुझसे हिदायत मांगे, कोई है जो मुझसे अपने लिए कोई हाजत मांगे। हर रोज रात को ये आवाज लगती है और मैं और आप गफलत में सोए हुए होते हैं। जब मैं और आप हर रात को गफलत में सोए होते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला 15 शाबान की रात को ही आके आपको आवाज देगा? अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिंदगी तुम्हें हर रोज देता हूं मैं, मौत एक बार आएगी। हम कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, नहीं, मौत ना मिलेगी दोबारा। कि रब्बना अमत्तना स्नतैन व अहयैतना स्नतैन फअतरफना बिजुनूबिना फालिला खुरूज मिन सबील, कि जब इंसान जहन्नुम में डाल दिया जाएगा वो अल्लाह से दुआ करेगा, ए अल्लाह, तूने हमें पहली मर्तबा पैदा किया, तूने हमें मौत दे दी, फिर तूने हमें पैदा किया, फिर हमें मौत दे दी, फिर हमें पैदा किया, अब यहां से निकलने का कोई रास्ता है? तो अल्लाह तबारक व ताला हमें वो रास्ता नहीं देगा। तो जब तक जिंदगी है, ये याद रखिए कि हमने चूंकि इंडिया में ज्यादा अपनी जिंदगी को गुजारा है, तो हमने उनकी चीजों से अपनी चीजों में इजाफे कर लिए हैं। वो अपनी होली मनाते हैं, उसमें पटाखे जलाते हैं, उसके अंदर वो फजूल के काम करते हैं और पार्टियां करते हैं। तो हमने उनके पटाखे, उनके हलवे, उनकी चीजें लेके अपनी वो रात, शब्बे रात, जिसको हमने बना दिया 15 शाबान की रात, अय्यामे 20 की रात, हमने उसको, जो रोजा रखा जा रहा था 13, 14, 15 का, हमने उसको सिर्फ 15 शाबान का रोजा बना लिया। और हमने जो है उस रात को अल्लाह को अपने पास आसमान पे बुला के उससे कहलवा दिया सिर्फ, कि आओ मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ, आओ मैं तुम्हें माफिया देता हूँ। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक दरख्त है उसके पत्ते झड़ते हैं और जिसके इस रात में पत्ते झड़ गए वो इस साल मरेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को नाजिल किया है लैलतुल क़द्र में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें पता ही नहीं है लैलतुल क़द्र क्या है, वो रात कदर वाली क्या है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। तुम 15 शाबान को कदर की रात बना रहे हो, हम हर रात कदर की बना के बैठे हैं। हम हर रात तुम्हें, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं, कि कोई राह सीखना ही नहीं चाहता, कोई सीखना ही नहीं चाहता। तो अब क्या पता चला आपको, पीर जुमेरात को अमाल पेश हो रहे हैं, फजर और असर के वक्त अमाल ना हमारे अल्लाह तबारक व ताला को पेश हो रहे हैं। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे लिए शाबान ऐसा महीना रखा जैसा जुमेरात है। आप इमेजिन करें, शाबान जैसे जुमेरात, कैसे? यानी शाबान का महीना वो महीना जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से रोजे रखे, कसरत से अपने सदके खैरात करते रहे, अपने आप को प्रैक्टिस में लेके आए और रमजान के अंदर दाखिल हुए और अपने सारे मुसलमान एक साथ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहने के लिए खड़े हो गए। वो बगैर प्रैक्टिस के खड़े हो गए, वो सिर्फ रमजान के लिए खड़े हो गए। आपने ये साबित किया कि नवाफिल के जरिए भी अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, और उन उन वक्तों में अल्लाह का कुर्ब हासिल करें जब लोग नहीं कर रहे होते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी औलादें दिखाई गई,
انہوں نے جب اپنی اولادیں دیکھی تو ان کی اولادیں جو تھی نا، یہ حدیث ہے صحیح، ان کی اولادیں چمک رہی تھی ستاروں کی طرح. سمجھ آ رہی ہے؟ چمک رہی تھی ستاروں کی طرح اپنے اعمال کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہے آسمان سے ان گھروں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ گھر ایسے چمک رہے ہوتے ہیں جیسے ہم آسمان پہ دیکھتے ہیں اور ستارے چمک رہے ہوتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آسمانوں اور زمین کا نور ہوں. میرے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک تاکچے میں جلتا ہوا چراغ. وہ چراغ ایسا ہے نہ جانب مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے. وہ چراغ کس کا ہے؟ ہدایت کا ہے. وہ چراغ کس کا ہے؟ اللہ کی محبت کا ہے. اس چراغ کو جلائے رکھنے کے لیے فطرت کا تیل ہونا چاہیے. زیتون کا تیل، فطرت کا تیل، محبت کا تیل، اللہ کے قرب کا تیل، اللہ کی رضا کا تیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کا تیل. اللہ کا فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں روزے کی جزا خود ہوں. اللہ اکبر. لوگ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو کہ روزے کی جزا اللہ خود ہے. تو من شدی من جا شدم تو تن شدی تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. اے اللہ تو مجھ میں سما جا، میں تجھ میں سما جاؤں. اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے یہ تو کوئی اور ہی انسان ہے، یہ اللہ کا بندہ تو ہے نہیں. اللہ مجھے اپنی بندی بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کو اپنا کون سا نام جو قرآن میں استعمال ہوا ہے پسند ہے؟ حضور نے فرمایا عبد. 4 مرتبہ عبد کہہ کے اللہ نے پکارا. پہلی مرتبہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات معراج کا سفر کرا دیا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن نازل کیا. سبحان اللہ. تو یہ جو اعمال ہے نا اس رات کے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ بتا دیا کہ میں تمہارے کو ہر رات پکارتا ہوں. میں تمہیں ہر جمعرات اور پیر کے دن تمہارے اعمال نامے دیکھتا ہوں. میں تمہاری کیفیات کو، میں تمہارے ہر ادا کو، ہوا علیم بذات الصدور، میں دل کی گہرائیوں میں جو بات ہے اس کو بھی جاننے والا ہوں. ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں جاتی ہو میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، تمہیں جیسی میری قدر کرنی چاہیے تھی تم لوگوں نے میری قدر نہیں کی. کیا مطلب اللہ میں نے تیری قدر نہیں کی؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں میں نے تمہیں فرض دیے کہ انہیں ادا کر کے میرا قرب حاصل کرو. اور یہ سنتیں میرے نبی نے تمہیں دی کہ جو میرے طریقے پر چلے گا، اللہ تبارک و تعالی مجھ سے محبت کر رہا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو اے لوگوں تمہیں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، سورۃ الآل عمران میں کہہ رہا ہے اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو میرے نبی کی سنت پہ عمل کر لو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے، آپ کو بھی سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں آپ لوگوں کو آج بتانا چاہ رہی تھی نا ساری چیز، اس میں کیا بتانا چاہ رہی تھی کہ احسان کے درجے کو پانے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو صحیح جوڑنے کی کوشش کریں. اور احسان کیا ہے؟ وہ کام کریں جو دوسرے نہیں کر رہے. نمبر 1 وہ کام کریں جو دوسرے نہیں کر رہے. نمبر 2 وہ کام کریں جو کوئی آپ سے امید نہیں کر رہا کہ آپ کریں گی. نمبر 3 وہ کام کریں
جو لوگ کر رہے ہیں مگر آپ اس کام کو اور زیادہ کر رہی ہیں، وہ کام کریں وہ کام کریں جو لوگ کر رہے ہیں مگر اور زیادہ اچھی نیت کے ساتھ کریں. اب یہ ہے احسان کا درجہ. میں اس کی مثالیں آپ کو دیتی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کام کریں جو کوئی نہیں کر رہا. کیا نہیں کر رہا؟ معاف نہیں کر رہا انسان کو. ٹھیک ہے. وہ کام کریں جو کوئی اور نہیں کر رہا. لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیں. وہ کام کریں کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ گالی نہ بکیں. دوسرا گالی بک رہا ہے. وہ کام کریں جو دوسرا نہیں کر رہا. دوسرا کیا نہیں کر رہا؟ اس وقت وہ کام نہیں کر رہا جو اس کو کرنا چاہیے تھا. واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالی محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں سے، معاف کر دینے والوں سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر رات جب میں آ کے آواز لگاتا ہوں نا تو اس بندے کی میں نہیں سنتا جس نے شرک کیا ہوتا ہے. اور میں ایک چیز اور آپ کو پڑھ کے یہاں بتاتی ہوں. مشرک جو ہے نا اس کی دعا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نہیں سنے گا اس رات میں. اس رات میں کیا، کسی بھی رات میں اللہ تبارک و تعالی مشرک کی دعا نہیں سنے گا. اور اس کی بھی دعا نہیں سنی جائے گی جو کسی کو ناحق قتل کر دے گا. ٹھیک ہے. نمبر 3، اس کی بھی دعا نہیں سنی جاتی اس رات میں یا کسی بھی رات میں جس کے دل میں کینہ بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، اور وہ ایک انسان سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا مگر اس کو معاف نہیں کروں گا. یہ کیا تھا کہ میں مر جاؤں گا اس انسان کو معاف نہیں کروں گا؟ مطلب اس کے دل میں اتنی برائی ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں معاف کر دے. کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں بھی اللہ معاف کر دے؟ اس پہ میں آپ کو ایک یہ کینہ تو نہیں ہے مگر میں آپ کو اس میں ایک مثال دیتی ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو تھے وہ ایک اپنے خاندان کو سپورٹ کرتے تھے پیسوں سے. اس میں مستہ نام کا ایک آدمی تھا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ بہتان لگا تو وہ مستہ جو تھا نا وہ بھی اس بہتان لگانے والوں میں شامل تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا تو انہوں نے کہا اچھا میری روٹی کھا رہا ہے اور میرے ساتھ ہی برا کر رہا ہے، میری بیٹی پہ الزام لگایا، میں اب اس کو کچھ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. دل میں ان کے یہ بات آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آیت فرما رہا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ. اگر تم اس کو دیتے تھے میری رضا کے لیے تو اس کو دینا شروع کر دو، اور اگر اپنے نام نبوت کے لیے دے رہے تھے تو پھر ٹھیک ہے. کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ اگر تم اپنے لیے معافی مجھ سے چاہتے ہو تو پھر دوسرے کو معاف کرنا سیکھو. سبحان اللہ. تو آپ نے آج کی رات اور ہر رات یہ سوچنا ہے کہ میں کس کے ساتھ میں نے دل میں دکھ رکھا ہوا ہے، میں اس کو معاف کر دوں آج کی رات، اور اس سے بھی معافی مانگ لوں. آج کی رات کیا، ہر رات میں، ہر دن جو نکلے تو وہ سوانحے کی طرح سورج صاف ستھرا نظر آنا چاہیے، دل میں کسی کے لیے برائی نہ رکھنی چاہیے. اور یہاں پہ چوتھی چیز، بدکاری کرنے والی عورت. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بدکاری صرف زنا جو ہے نا وہ تو آخری حد تو ادھر پتہ چلتی ہے، مگر بدکاری کیا ہے کہ ٹیلی فونوں پہ لگی ہوئی عورت. بدکاری کیا ہے کہ کسی غیر مرد کے ساتھ باتیں کرنے والی عورت. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی بھی دعا نہیں سنتا. نہیں سنتا. 5واں وہ جو قطع تعلق کرتا ہے اور رشتوں کو توڑنے والا شخص ہے.
رشتوں کو توڑنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں, بس میں اس یہ رشتہ دار میرے گھر نہیں آئے گا, اب میں اس سے نہیں ملوں گا, اس نے میرا یہ کر دیا, اس نے میرا وہ کر دیا. یہ جو قطع تعلق اور رشتہ داروں کو توڑنا ہے, یہ بھی بندہ جو ہے اللہ کے سامنے معافی مانگے گا تو نہیں قبول ہوگی. شلوار وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا چھٹا, ٹخنوں سے اوپر اور ٹخنوں سے نیچے اپنے آپ کو کپڑوں کو رگیڑ کے چلنا, زمین پہ بچھا کر چلنا, اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. یہ تو مردوں کے لیے ہے نا, ٹخنوں سے اوپر. آج آپ دیکھیے کہ دلہنیں وہ لباس پہن رہی ہیں کہ ان کا پورا دوپٹہ جو ہے نا, پورا ان کا لہنگا جو ہے نا, وہ زمین پہ جھاڑو لگاتا ہوا پھر رہا ہے. اور یہ کیا بنا کے رکھا ہوا ہے؟ یہ ایک انہوں نے اپنے لیے عزت کا لباس سمجھ رکھا ہے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو انسان اپنے عزت کے چکر میں یہ کپڑے کو ضائع کر رہا ہے اور زمین کا پوچھا لگا لگا کے بیٹھا ہوا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں پسند. 7واں, والدین کا نافرمان جو ہے اس کی بھی دعا نہیں سنتا اللہ. نمبر 8, شراب پینے والے کی بھی دعا نہیں سنی جاتی. اور ایک دوسری حدیث میں صرف یہ ہے کہ شرک کرنے والا, اور دوسرے نمبر پہ جس کے دل میں کینہ بھرا ہوا ہے, اس شخص کو کسی بھی رات میں, کسی بھی فضیلت والے دن میں اس کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونے والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر جو ہے نا وہ صحیح چیز جو ہے وہ پیدا فرمائے. تو ہمیں پتہ چل گیا وہ کام کرو اللہ کی رضا کے لیے جو کوئی اور نہ کر رہا ہو, یعنی معاف کرو اور لڑائی وڑائی سے بچو. واللہ یحب المحسنین, اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں. نمبر 2, مور ڈو مور واٹ از ناٹ ایکسپیکٹڈ. وہ کام کرو جو تم سے کوئی امید بھی نہیں کر رہا. یعنی کوانٹٹی جو ہے نا چیز کی, یعنی نوافل کے ذریعے جو ہے نا وہ اللہ کا قرب حاصل کرو. ٹھیک ہے, ایک صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ پانی جو ہے نا وہ اپنی بغل میں رکھ کے گرم کر دیا کرتے تھے کہ حضور کو ٹھنڈا پانی سے وضو نہ کرنا پڑے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا اور پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہی نوکری جنت میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے وضو کا پانی رکھوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور کہہ دو. انہوں نے کہا یہی نوکری چاہیے. تو حضور نے فرمایا تو پھر میری مدد کرو سجدوں کی کثرت میں, یعنی نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو. ابھی آپ کو بتاتے بتاتے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ہم اللہ کے رسول کا قرب چاہتے ہیں تو نفلیں پڑھیں, سنتیں پڑھیں جو انہوں نے نماز کے اندر ایڈ کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اے اللہ تبارک و تعالی تو مجھے بھی پوری سنتیں, نفلیں اور نماز صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اور میری ان ساری بہنوں کو جو سن رہی ہیں, جو جن تک ریکارڈنگ پہنچے گی, اللہ ان سب کو اس طرح کی توفیق عطا فرما. اب یہاں پر پتہ چلا کہ کوانٹٹی وائز نفل روزے زیادہ رکھیں, نفل صدقات دیں, نفل آپ نمازیں پڑھیں. یہاں پر بڑی خوبصورت ایک حدیث میں نے پڑھی, اور میں آپ کو وہ بتانا چاہتی ہوں حدیث, کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ہاں دیکھیے اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, یہ حدیث نمبر ہے 1216. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے اسے جنت کے سب دروازوں سے پکارا جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی صدقہ دیں تو ڈبل دیں, روزہ رکھتی ہیں نا آپ نفلی تو 2 رکھیں, ٹھیک ہے, 9-10 محرم کا رکھیں یا 10-11 محرم کا رکھیں. اسی طرح دیکھیے آپ پیر اور جمعرات حضور نے 2 روزے رکھے ایک ہفتے میں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ جو بھی ہم کام کریں اس کے اندر ہم زیادہ ڈبل کام کیا کریں, یعنی 1 روپیہ دینا ہے کسی کو تو 2 روپے دے دیں. سمجھ آ رہی ہے؟
تو یہاں پہ فرمایا کہ اس کو ہر جنت کے دروازے سے پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے، پس جو شخص نمازیوں میں سے ہوگا اسے باب الصلاۃ یعنی نمازیوں کے مخصوص دروازے سے پکارا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ فرض نمازیں نہیں ہیں، یہ نفلی نمازیں ہیں، یہ جو ابھی اس مہینے میں آپ پڑھیں گی، آپ ان دنوں میں پڑھیں گی۔ یہ میں آپ کو آج جو یہ لیکچر دے رہی ہوں، یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ مہینے کی 15 تاریخ کو سب کچھ مت سمجھے، ہر رات وہ رات ہے، ہر ہفتہ وہ ہفتہ ہے، ہر دن وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے جب آپ نماز نفلوں کے ساتھ پڑھیں گی، جس کی فضیلت میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، تو وہی نوافل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں پر باب الصلاۃ ہے، اس سے ان نفل نمازوں کے ذریعے اللہ کے قرب حاصل کرنے والے بندوں کو آواز دی جائے گی کہ آ جائیے، اس دروازے سے آپ لوگوں کو انٹرنس مل رہی ہے جنت کی۔ سبحان اللہ، جس نے اللہ کے رستے میں جہاد کیا ہوگا، فرضی جہاد نہیں، کون سا جہاد؟ حضور سے پوچھا گیا افضل الجہاد یا رسول اللہ، ان تجاہد نفسک فی اطاعت اللہ، وہ جہاد جس سے اللہ تبارک و تعالی کے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، کہ جو چیز شیطان مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ کر لو، میں کر رہی ہوں کہ اللہ کا حکم اس کے بارے میں کیا ہے، میں اپنے ساتھ جہاد کرتی ہوں، اللہ تبارک و تعالی باب الجہاد میرے لیے کھول دے گا۔ جو روزے رکھنے والا ہوگا، نفلی روزے رکھنے والا، اس کے لیے باب الریان ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ کھولا جائے گا خاص طور سے اس کے لیے جس نے نوافل کے روزے رکھے ہوں گے، 13 14 15 کے، پیر جمعرات کے، 9 10 محرم کے، ایام معدودات گنتی کے چند دن کے روزے رکھے ہوں گے، صرف اللہ کو پانے کے لیے یہ روزے رکھے ہوں گے، ہر مہینے میں رکھے ہوں گے، خالصتاً شعبان کی 15 کو نہیں رکھے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اس باب الریان سے وہ داخلہ کیا جائے گا۔ اور جو صدقہ دینے والے لوگ ہیں، نفلی صدقات، زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی ہے، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہے، نفلی صدقات دیتے ہوں گے، ان کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ان دروازوں میں سے کسی ایسے شخص کو بھی بلایا جائے گا کہ ہر دروازے سے اسے بلایا جائے، ہر دروازے سے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے امید ہے ابو بکر کہ تم وہ شخص ہوگے میرے امت کے کہ جسے ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ واہ 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 واہ! اللہ کہہ رہا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، میرے نبیوں کے پیچھے چلو، میرے سچے بندوں کے پیچھے چلو جو ابو بکر صدیق ہیں، شہداء کے پیچھے چلو، حضرت بلال ہیں، حضرت بلال کہہ رہی ہوں، حضرت عمر فاروق کے پیچھے چلو، حضرت عثمان کے پیچھے چلو، حضرت علی کے پیچھے چلو، شہداء والصالحین، صالحین نیک بندوں کے پیچھے چلو، وحسن اولئک رفیقا، وہ نیک بندے جو اللہ کا قرب نمازوں نفلوں کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں، نفل نمازوں کے اور نفل روزوں کے ڈھنڈورے نہیں پیٹتے پھر رہے، سمجھ آ رہی ہے؟ چھپ کے کر رہے ہیں عمل، کہ یہ عمل میرا اور میرے رب کے درمیان ہے، اس میں کوئی شامل نہیں ہے، یہ میں اور میرا رب جانتا ہے، یہ سیکھنا ہے ہمیں اس رات میں، اور یہ سیکھیں آج کی رات کہ یہ ہر رات ہو رہا ہے، یہ ہر منٹ ہو رہا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم تو کرم کے مائل ہیں کہ تمہیں دیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ منزل ہی نہیں، راہ کس کو دکھاؤں، کوئی ہے ہی نہیں سیکھنے والا۔ تو یہاں بتایا باب الصدقہ، یہ کتنے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا انسان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے بھی اور آپ کو بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں بھی بلائے۔ اب چوتھی چیز کہ جلد کرو، یعنی جلدی کرو، اگر اللہ کا احسان کر رہے ہو نا، یعنی احسان کے درجے پہ جا رہے ہو نا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہی ہوں میں سب کچھ،
तो फिर है क्विकर, तेजी से काम करो। तेजी से क्या काम करो? फरमाया अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हजरत आयशा कहती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ बैठे होते थे खुशगप्पियों में, जैसे ही अजान की आवाज आती थी हमारे पास से ऐसे उठते थे जैसे हमें जानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि नमाज में अल्लाह का हुक्म आ गया, आ जाओ, हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ। तो हम क्या जवाब देते? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अल्लाह मुझ में कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है कि मैं आ जाऊं। अल्लाह तू ले आ मुझे अपनी तरफ, तू बुला ले मुझे अपनी तरफ। समझ आ रही है बात की? तो यहाँ पर आपको क्या कहा गया कि जल्दी करो नमाज में, अव्वल वक्त में नमाज अदा करो, जल्दी करो रोजा खोलने में, जल्दी करो हर वो काम करने में जो नेकी का है, चाहे वो फर्ज है तुम पर तो जल्दी करो, मगर नवाफिल के जरिए भी अल्लाह को जल्दी जल्दी मनाने की कोशिश करो, अल्लाह ताला से दोस्ती करो, अपने अंदर तकवा पैदा करो। और फिर अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे युराउन अन्नास कामू कुसाला युराउन अन्नास, और वो जो नमाज में सुस्ती करते हैं, अल्लाह मेरी भी हिफाजत करे और आपकी भी, वो जो नमाज में सुस्ती करते हैं और लोगों को दिखाने के लिए नमाजें पढ़ते हैं, वो अल्लाह ताला कह रहे हैं मुनाफिक हैं। आप देखिए हम लोग नमाज में उठने के लिए कितनी सुस्तियां करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें हिदायत अता फरमाए, मुझे हिदायत दे, आपको हिदायत दे। रमजान का महीना आ रहा है, आधा महीना गुजर चुका है, आधा महीना रह गया है। इस महीने के अंदर कुरान मजीद की तिलावत शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, ताकि आपका जो कुरान आप आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ेंगी तो रमजानुल मुबारक के एंड तक आप कुरान मजीद को मुकम्मल पढ़ लें। अपने लिए ये रूटीन बना लें कल से कि मैंने अपना कुरान मजीद को पढ़ना शुरू करना है। अगर टीचर से पढ़ना है तो हमसे राब्ता कर लीजिए, अगर खुद पढ़ना है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये वो किताब है कि जिसके लफ्ज, एक लफ्ज पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। हुजूर ने फरमाया अलिफ लाम मीम, ये एक वर्ड नहीं है, अलिफ की 10 नेकियां, लाम की 10 नेकियां और मीम की 10 नेकियां मिलती। हर रात को अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आवाज लगा रहा हूं, कोई है जो मुझे पुकारे, कोई है जो मुझसे दुआ मांगे। समझ में आई? तो अब देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है अद्दुआ मुख्कुल इबादा, दुआ इबादत का मगज है। अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। अब आप कहती हैं कि मैं तो इतनी दुआएं मांगती हूँ, अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं है। तो एक किस्सा सुन ले पहले। हज्जाज बिन यूसुफ एक बहुत ही बदनाम शख्स है। एक दिन उसने देखा कि एक अंधा आदमी जो है वो दुआएं मांग रहा है और कह रहा है अल्लाह मेरी आंखें आ जाए वापस, अल्लाह मेरी आंखें आ जाए, जैसे मैं और आप दुआ मांगते। हज्जाज बिन यूसुफ ने उस आदमी को पकड़ा और झंझोड़ा और कहा तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? उस अंधे ने कहा नहीं जी मैं नहीं जानता आपको। ने कहा मैं हज्जाज बिन यूसुफ हूं, अगर मैं अभी जा रहा हूं यहां से, अगर मेरे आने तक तुम्हारी आंखें वापस ना आई तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। है? हज्जाज बिन यूसुफ तो वैसे ही मशहूर था कत्ल करने में, मारने में। वो आदमी ने दुआ मांगी है अल्लाह से, जिस डर की वजह से, जिस खौफ की वजह से कि मैं मारा जाऊंगा, मेरी जिंदगी बच जाए, उसने जिस कन्विक्शन के साथ अल्लाह के साथ दुआ मांगी, उसकी आंखें वापस आ गई। क्या बताना चाह रही हूं मैं यहाँ पे आपको कि मैं और आप दुआ जो मांग रहे हैं वो बस मांग रहे हैं, अल्लाह मेरे सर के दर्द को ठीक कर दे, अल्लाह मेरे सर के दर्द को ठीक कर दे, दिमाग कहीं और है, दुआ आप अल्लाह से मांग रहे हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व ताला जो है ना वो हमारी सबकी दुआओं को सुनता है और सबको देता है। और हमें ये पता होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला क्या क्या दे सकता है मुझे। अब यहाँ कहते हैं कि हम जो गुनाहगार हैं हमारे को तो अल्लाह देगा ही नहीं, अरे हम तो बहुत गुनाहगार हैं। अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है रहमान फिद दुनिया व रहीम फिल आखिरा में, रहमान दुनिया में, रहीम आखिरत में। रहमान फिद दुनिया में क्या आता है? अल्लाह तबारक व ताला कहता है मैं नाफरमान को भी देता हूं, मैं फरमा बरदार को भी देता हूं।
آپ کہیں گی نافرمانوں میں سے کس کو دیا ہے؟ اب دیکھیے، شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی، آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نکل جائے یہاں سے. ہاں، وہ اللہ کے سامنے آیا اور کہا اللہ میاں مجھے مہلت دے یہاں تک کہ تو اس انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، مجھے مہلت دے. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اللہ میں اس کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، مجھے مہلت چاہیے. اللہ نے کہا جا دے دی. سمجھ آئی؟ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالی نافرمان کو بھی دے دیتا ہے، بے نمازی کو بھی دے دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمان کی صفت سے سب کو دینے پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالی جب دینے پہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کسی انسان، کسی امیر آدمی سے آپ جا کے کہیں کیا آپ مجھے 500 روپے دے سکتی ہیں، تو جب آپ امیر آدمی سے 500 روپے مانگیں گی تو وہ کہے گا بھئی تو تم میرے نوکر سے بھی مانگ سکتی تھی، میرے پاس کیوں آئی ہو؟ سمجھ میں آئی؟ اسی طرح سے آپ کسی غریب آدمی کے پاس جا کے 500 روپے مانگیں گی تو وہ کہے گا بھائی میں تو خود پیسوں کے لالے پڑے ہوئے، میں تمہیں کہاں سے دوں. اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہا ہے کہ یہ امیر اور غریب دونوں تم پر ناراض ہوئے، تم مجھ سے جب مانگتے ہو تو میں خوش ہوتا ہوں، اور اگر تم مجھ سے نہیں مانگتے ہو تو میں تو ناراض ہو جاتا ہوں. یہاں کیا ہے کہ انسان سے جب آپ مانگیں گی تو انسان ایک دفعہ دو دفعہ آپ کو دے دے گا، تیسری دفعہ کہے گا کہ میں ہی ملاؤں تمہیں، ہر دفعہ مجھ سے قرضہ لینے آ جاتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں تو ناراض ہو جاؤں گا تم سے. اب مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مانگنے کا سیکھو. حضور کیسے مانگتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے وہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، سبحان ذی العرش المکین، ربنا آتنا فی الدنیا. وہ اللہ کی تعریف کرتے تھے، اے اللہ تو سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں. اللہ تو سب کچھ دینے والا ہے، میں لینے والی ہوں. دعا مانگی تھی نا موسیٰ نے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیرے در کا بھکاری ہوں، مجھے دے دے جو تو میری جولی میں ڈالے گا مجھے چاہیے. کیا تھا؟ عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو ڈھال دینا اس میں کہ اللہ مجھے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یوسف علیہ السلام نے مجھ سے مانگا میں نے اس کو خزانے کی چابیاں عطا فرما دی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مانگا میں نے ان کو فتح نصیب کر دی. جب یونس علیہ السلام نے مجھ سے مانگا مچھلی کے پیٹ میں نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا ہوا تھا؟ نافرمانی کر دی تھی نا یوسف علیہ السلام نے، یونس علیہ السلام نے، پھر بھی اللہ نے سنی. کیونکہ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اے بندے میرے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، میں کیا کروں گا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں خلقت بیدیا، میں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. میں تمہیں ساری ٹرکس بتا رہا ہوں کہ بھائی تم ایک رات کے پیچھے لگے ہوئے ہو، میں تمہارے کو سارے دن 365 دن سال میں بنائے ہیں، سال میں 12 مہینے بنائے ہیں، ہر مہینے میں 30-29 دن بنائے ہیں، ہر دن میں آسمان سے زمین پہ آ رہا ہوں، ہر مہینے میں تم کو 3 روزے دے رہا ہوں، ہر ہفتے میں تم کو 2 روزے دے رہا ہوں کہ میرا قرب حاصل کر لو، کہ میری طرف آ جاؤ، پلٹ لو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگا دو اللہ کی طرف. ہم صرف اس رات کو بیٹھ کر عبادت کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو یہ پیغام آج دینے آئی تھی کہ یہ رات کی فضیلت ہر رات کو ہے. جو اس رات میں آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال نامے دیکھے گا، وہ ہر پیر جمعرات دیکھ رہا ہے. جو آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں آج اللہ تبارک و تعالی ہمارے نصیب لکھ رہا ہے،
وہ ہر روز فجر اور عصر کے وقت ہمارے نامہ اعمال کے ذریعے ہم اپنے نصیب کو خود لکھ رہے ہیں. ہم جو ہے اپنی کتاب خود بھروا رہے ہیں. وہاں جا کے ہم کہیں گے کہ پکڑے جاتے ہیں غیروں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا کہ اللہ فرشتوں نے لکھ دیا اور آپ ہمیں پکڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج کے دن زبان کرو بند اور تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہارا جسم گواہی دے گا تمہارے خلاف. اور انسان کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ اعضاء کہیں گے جس اللہ نے تمہیں بولنا سکھایا تھا نا، آج ہمیں اس نے زبان دے دی ہے. تو خدا کے واسطے ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کیا تھا اور ہمیں ایک امت بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے. یہ قرآن مجید مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے. ہم حامل قرآن ہیں اور قرآن پڑھنے والے کو اللہ کہہ رہا ہے اقرا ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا ان منزلک عند آخر آیت تقرؤها. اے صاحب قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا تیری جنت وہیں پہ ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا سننا، پڑھنا، سب کچھ کرنا جو ہے نا وہ قبول کرے. نفلیں پڑھیں، فرض پڑھیں، سنتیں پڑھیں اور اللہ سے صحیح دھیان سے دعا مانگے. میرے لیے بھی دعا مانگیں، دین فطرت اکیڈمی کے لیے دعا مانگیں. دین فطرت اکیڈمی کی تمام جو اساتذہ ہیں جو یہاں ہمارے پاس پڑھا رہی ہیں ان کے لیے دعا کیجیے. ہمارے سارے بچوں کے لیے، ان کی والدین کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے لیے زندگیوں کو آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حافظہ سیدہ مریم ندیم بات کر رہی ہوں، دین فطرت اکیڈمی کی محتممہ ہوں اور میری استاد جان جی کے اجازت سے میرا نام بھی جان جی ہے اور پچھلے 16 سال سے میں آن لائن کام کر رہی ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو قبول و منظور فرمائے. آپ سب کی دعاؤں کی منتظر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.